مگر آج کی اس مجلس میں کچھ باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ ان باتوں میں سب سے پہلے ہم اپنے پاکستان سے متعلق کچھ نکات ہیں جن کی آپ کی توجہ چاہوں گا۔ مجموعی طور پر اس سال ملک میں عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے مناسب ماحول رہا۔ وزارت داخلہ، حفاظتی اور ریاستی اداروں نے اپنی کارکردگی کو ہر سال کی طرح بلکہ نسبتاً کچھ بہتر انداز سے پیش کیا۔ اس حوالے سے یہ لوگ، یہ افسران، یہ شخصیات دعا کے مستحق ہیں۔ پنجاب میں ہمارے ساتھ مسائل رہے اور ابھی 9 محرم ہے، 8 ربیع الاول تک عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ عزاداران امام حسین، اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگ 2.25 مہینے تک عزاداری، یاد امام حسین، کربلا والوں کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ پنجاب پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے آئین سے ماورا ہو کر مجالس اور جلوس عزا کو روکنے کے لیے بے تحاشا طاقت کا استعمال اس سال بھی جاری ہے۔ حتیٰ NOC جاری کرنے کے بعد بھی اسے کینسل کر دینا اور جاری مجالس و جلوس کو روکنے کی شدت کے ساتھ کوشش کرنا، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ لبیک یا حسین! آئین پاکستان، ایک مرتبہ زیادہ کہہ دیجئے تاکہ بات مکمل کر سکوں۔ آئین پاکستان میں دیے گئے انسانی حقوق سے متصادم یہ NOCs اور یہ اجازت نامے، جن کا پھر کوئی اعتبار نہیں ہوتا کہ وہ کب کینسل ہو جائیں گے، ان کا خاتمہ کیا جائے۔ لبیک یا حسین! بانیان مجالس و جلوس اپنے بنیادی حقوق کو جانتے ہوئے ان سے دستبردار ہونے کے بجائے مکمل یکسوئی، ہمت، بہادری اور شجاعت سے عزاداری سید الشہداء کو جاری رکھیں۔ لبیک یا حسین! علماء کرام و ذاکرین، خطباء کی ذمہ داریاں کچھ سنگین ہیں۔ ماتمی انجمنوں، نوحہ خانوں، ٹرسٹیز، مختلف ٹرسٹ، مختلف ادارے تشیع کا روشن چہرہ پیش کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ عقائد تشیع کو خوبصورت انداز سے، مدلل اور معقول انداز سے اور حوالوں کے ساتھ اور انتہائی مناسب الفاظ کے ساتھ ائمہ کے فرامین کی روشنی میں، بزرگان دین اور علماء کرام اور اکابرین اور علماء متقدمین کی لکھی ہوئی کتابوں کی روشنی میں ان ایام میں بھرپور انداز سے پیش کریں۔ لبیک یا حسین! میں گزارش کر رہا ہوں، سندھ میں بھی، پنجاب، بلوچستان، سرحد، حتیٰ کشمیر اور KPK میں کچھ امن پسند اور قانون پرست افراد کو بھی 4تھ شیڈیول میں ڈالا گیا ہے، اور بعض کافی مدت گزر گئی ہے اور ہر کچھ مدت کے بعد ایسے افراد کے نام سامنے آتے ہیں کہ جنہیں صرف اور صرف اس وجہ سے قدغنوں کا اور پابندیوں کا شکار کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں فعال ہیں، وہ اپنے علاقے میں اپنے مذہب اور اپنے مذہب کے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے ساتھ انتہائی توہین آمیز رویے ہیں، بدسلوکیاں ہیں، نہایت قابل مذمت عمل ہے۔ میں آپ کی توجہ، آپ کے ذریعے سے توجہ دلا رہا ہوں کہ اس عمل کو بند کیا جائے۔ لبیک یا حسین! پاکستان میں مسنگ پرسن کا مسئلہ حل ہو کر نہیں دے رہا۔ اس وقت ہمارے پاس کراچی سے وابستہ اور ایک آدھ دو کوئی جو لسٹ میرے پاس مجھے فراہم کی گئی ہے میرے دوستوں نے، مسنگ پرسن کی کمیٹی نے، تو یہ 24 افراد ہیں۔ ان میں کچھ لوگ تقریباً 2017، 2016، 2015 سے غائب ہیں۔ میری خاص طور پر یہ جو 2015، 16، 17 سے غائب ہیں، 2018 سے غائب ہیں، یہ تقریباً بن رہے ہیں 12 افراد۔ ان کے بارے میں اداروں میں اور اداروں کے افسران کی جانب سے کچھ ایسے الفاظ کا استعمال ہے جو تشویشناک ہے اور جو تعجب آور ہے۔ میٹنگز میں بتایا جا رہا ہے، نہ قبول کر کے، نہ ہی اس کو تسلیم کر کے، نہ ہی اس کی ذمہ داری لے کر،
صرف اتنا بتایا جا رہا ہے کہ شاید یہ لوگ اب نہیں رہے. خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہے تو ان کے جنازے کہاں ہیں, ان کی میتیں کہاں ہیں؟ دے دیجئے ان کے وارثوں کو تاکہ انہیں تسلی آ جائے, تاکہ وہ سویم چہلم کر لیں, تاکہ وہ اپنے اس مصیبت کو, اس پریشانی کو ایک منزل دے دیں. ان کے علاوہ جو 2021 سے اور پھر 2020 میں 2022 میں جو افراد اٹھائے گئے ہیں, ہمارا سوال تو پاکستان کے اداروں کے ساتھ پاکستان کی عدلیہ سے بھی ہے, اور یقیناً عدلیہ کی طرف سے ماضی میں گاہے بگاہے اس مسئلے کے اوپر آواز اٹھائی گئی ہے, مگر خاطر خواہ کوئی نتیجہ ہمارے سامنے نہیں ہے. گلگت کا واقعہ جو گزشتہ روز ہوا وہ ناگوار ہے, وہاں کی انتظامیہ اسے دیکھ رہی ہے. امید ہے کہ وہ مسئلہ آج اور کل بآسانی حل ہوگا. لبیک یا حسین. اندرون سندھ میں خاص طور پر اور عام طور پر پورے پاکستان میں ایک تکفیری ٹولہ ہے جو خاص طور پر ایام ازاں میں عزاداران سید و شہداء کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے, اور ایک پریشر گروپ کے طور پر انتظامیہ کے سامنے آتا ہے. ہم پر تو پریشر نہ ان کا ہے نہ ان کے بڑوں کا تھا. لبیک یا حسین. ہمارا مسئلہ نہیں ہے, مگر ماحول خراب کرنے کا ان کا جو رویہ ہے وہ قابل مذمت ہے, اور انتظامیہ کی توجہ بھی ہے. مزید توجہ دلا رہا ہوں, اتحاد بین المسلمین اور مومنین ہمارا اساسی مسئلہ ہے. ہمارا اتحاد, ہماری یکجہتی, ہمارا آپس میں جڑ کے رہنا, محبتوں سے اور پیار سے رہنا, لڑائی جھگڑوں سے بچنا, تنازعات سے بچنا, ایک دوسرے کو عدالتوں میں کھینچنا, ایک دوسرے کے خلاف FIR اور مقدمات. مثلاً اگر کہیں 1% بھی ایسا ہے تو میں ان کی بھی توجہ دلا رہا ہوں, اور جو ان لوگوں کو دیکھ کر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی ایسا کر لیں, انہیں متوجہ کر رہا ہوں. آج 9 محرم ہے. امام حسین نے جو ہمیں کام دیا ہے, اہل بیت نے جو ہمیں کام دیا ہے, ذمہ داری دی ہے, ائمہ اہل بیت نے جو ہمیں ذمہ داری سونپی ہے, ساری توجہ ہماری صرف اور صرف اس کام کی طرف رہنی چاہیے. باہمی احترام, اخلاقیات, افہام و تفہیم, رواداری, تحمل, برداشت جیسی اعلیٰ اسلامی اقدار کو مومنین بھی اپنائیں اور تمام مسلمین بھی ایک دوسرے کے لیے اپنائیں. پاکستان کے اداروں میں ہماری مناسب نمائندگی نہیں ہے, اور یا ہے تو تناسب کے حساب سے نہیں ہے. ان میں اسلامی نظریاتی کونسل, میرے عزیز میری جان دیوبندی برادران کی تعداد یقیناً ان کے تناسب سے زیادہ ہے. میرے جان میرے عزیز میرے بھائی بریلوی برادران کی تعداد ان کے تناسب سے زیادہ ہے, مگر ہماری تعداد ہمارے تناسب سے کم ہے. یہ رویہ ناقابل برداشت ہے اور افسوسناک ہے. لبیک یا حسین. ہمارا موقف یقیناً ایک عالم دین آپ برائے نام اور برائے خانہ پوری اگر لے لیں گے تو وہ ایک عالم دین ممکن ہے کہ کبھی کسی ذاتی مصروفیات, کسی مسافرت کی وجہ سے اس اجلاس میں نہ پہنچے, ہمارا موقف نہیں جا پائے گا. جیسے آپ نے 10-10, 12-12, 10-10, 18-18 آپ نے اور شخصیات کو لیا ہوا ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ اتنی تعداد بنائیں, مگر ہر صوبے سے. میرا آج 9 محرم کی اس مجلس میں, کراچی کی اس مرکزی مجلس میں, جو ہر سال ہم ان مسائل کی طرف آپ کی توجہ دلاتے ہیں اور آپ کے توسط سے کسی کی توجہ دلاتے ہیں, میرا مطالبہ, ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہر صوبے سے ایک عالم دین کو, شیعہ عالم دین کو اسلامی نظریاتی کونسل میں نمائندگی دی جائے. لبیک یا حسین. وفاقی, اچھا نعرہ اگر نہیں لگانا تو نہیں لگائیں, اگر لگانا ہے تو پھر بھرپور لگائیں. نعرہ حسینیت. حسینیت. وفاقی شریعت عدالت میں ہماری نمائندگی زیرو. پاکستان کے اندر شرعی فیصلے, پاکستان کے اندر دینی مذہبی فیصلوں میں ہماری طرف سے کوئی نمائندگی نہیں. ادارہ تحقیقات اسلامی, پاکستان میں اسلامیات پر تحقیق ہو رہی ہو اور شیعہ سے مشورہ نہ لیا جائے. پاکستان کا ایک سرکاری ادارہ اسلامی موضوعات پر, دینی موضوعات پر ریسرچ کا ادارہ, ریسرچ کا مرکز, تحقیقات کا مرکز,
اور اس مرکز کے اندر کسی شیعہ کی نمائندگی نہ ہو. مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے جیسا مولا کائنات بلا تشبیہ، جیسے مولا کائنات نے بلا تشبیہ ایک مرحلے پہ فرمایا تھا نا کہ جس مشورے میں اہل بیت ہی نہ ہو وہ مشورہ کیا مشورہ. جس مشورے میں جس اسلامی تعلیمات کی تحقیق اور ریسرچ کے اندر شیعوں کی نمائندگی نہ ہو وہ کون سی تحقیقات ہیں، وہ کیسی تحقیقات ہیں. لہٰذا اس بات کی طرف توجہ آپ سب کی اور آپ سب کے توسط سے عزیزوں کی دلا رہا ہوں. ایف آئی آرز، داخلہ اور زبان بندیاں، داخلہ بندی اور زبان بندیوں کا سلسلہ اس سال بھی رسمی طور پر میں متوجہ کر رہا ہوں اپنے عزیزوں کو. محترم ہے، بہت سارے امور میں مشورہ کرتے بھی ہیں، مشورہ دیتے بھی ہیں، مشورہ لیتے بھی ہیں. ہمارا ملک ہے، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے افسران ہیں، ہمارے ہیں، ہم ہیں. یہ جو ایک روایاتی اعتبار سے ہر سال ایک لسٹ جاری ہوتی ہے صوبوں میں، پھر صوبہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور ڈسٹرکٹس کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. بھائی تم اضلاع اپنے صوبے کے پابند نہیں ہو. تمہارا ضلع کچھ اور کہہ رہا ہے، تمہارا صوبہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تمہارا صوبہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تمہارا ڈویژن کچھ اور کہہ رہا ہے. 15 ناموں میں ایک نام 3 دفعہ، ایک نام 4 دفعہ. 15 نام تو ایک فہرست ایک صفحے پر آ رہے ہیں نا. آپ نے وہ ایک صفحہ پڑھا ہوگا، ایک نام 4 دفعہ آ رہا ہے، سائن کر دیا آپ نے. یعنی آپ کو اتنا بھی احساس نہیں ہے. یہ عمل بتا رہا ہے کہ آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں. آپ کو نیچے کا افسر لا کے آپ کی میز پہ رکھ دیتا ہے، آپ اس پہ سائن کر دیتے ہیں اور یہ نہیں سوچ رہے کہ کتنا حساس مسئلہ ہے. اس میں بڑے نام ہیں، اس میں بڑے بڑے پیروں کے نام ہیں، اس میں بڑے بڑے ان لوگوں کے نام ہیں جنہیں لاکھوں لوگ احترام کرتے ہیں. آپ دل آزاری کر رہے ہیں، آپ نظر انداز کر رہے ہیں، آپ حلال کر کے تنخواہ نہیں کھا رہے، آپ تنخواہوں کو حلال کر کے نہیں کھا رہے. آپ کا کام تھا کہ آپ پڑھتے. یہ عمل جاری ہے. ہر سال اسی لسٹ کو جن کی رحلت ہو جاتی ہے ان کے نام بھی ہوتے ہیں. اس روایت پر اس اپنے طریقہ کار پہ نظر ثانی کریں. تکلیف دہ بات ہے. لبیک یا حسین. نصاب تعلیم، یکساں نصاب تعلیم کا مسئلہ، میں صرف اس میں ایک نقطہ کہوں گا کہ اس پر مکمل اور مسلسل ہماری جانب سے، ہماری قیادت کی جانب سے، ہمارے ملک کی سطح کی تنظیموں کی جانب سے، ہماری علمی تحقیقی مدارس اور اداروں کی جانب سے مسلسل تحفظات کا اظہار ہے. مگر کن پٹی پہ جوں نہیں رینگ رہی. تحفظات کو دور نہیں کیا جا رہا. ملک گیر سانحات کے بارے میں ہر سال سینہ کوٹتا ہوں. ہمیں بتاؤ کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا. سانحہ راولپنڈی کی تحقیقات کہاں ہیں؟ سانحہ کراچی کی عاشورہ کے جلوس کی تحقیقات کہاں ہیں؟ کوئٹہ کے اندر جو کچھ ہوا اس کی تحقیقات کہاں ہیں؟ ہمیں بتایا جائے. ہمارا حق ہے، ہمارا خون تھا وہ. ہمارے عزیز، ہماری جان، عزادار، محترم لوگ، متقی پرہیزگار، نماز شب اور عبادات کے پابند لوگ تھے جو ان میں شہید ہوئے ہیں. ہمارا حق ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ان کی تحقیقات کہاں تک پہنچی، کیا ہوا، کون تھا. لبیک یا حسین. زیارت پالیسی کے حوالے سے عمران خان کے زمانے میں وہ پالیسی شروع ہوئی، کچھ آگے بڑھی، دوسرے دور میں اسے روک دیا گیا اور اب بغیر فائنل کیے، بغیر مشوروں کے، بغیر اس کو حتمی شکل دیے بغیر اس پر عمل کی جھلکیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. ابھی تو فائنل نہیں ہوا تھا بھائی، ابھی تو طے نہیں ہوا تھا. ہم نے جو تحفظات لکھ کر دیے تھے، خود یہ فقیر ان بعض نشستوں میں رہا ہوں، ان تحفظات کو کیا ہوا؟ ان تحفظات کا کہاں ہے وہ دستاویز جس کو آپ تیار کر کے زائرین کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں؟ عراق، ایران، شام جانے والے زائرین کے لیے جو پالیسی آپ نے مرتب کی ہے اس کی جھلکیاں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ گویا آپ اس میں عمل کرنے جا رہے ہیں. وہ فائنل کہاں ہے؟ وہ حتمی کہاں ہے؟ ہم حق رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئیں زائرین کے ساتھ تو پھر ہم عدالت کا رخ کریں. نعرہ حیدری. بین الاقوامی مسائل کی طرف
آپ کی توجہ ہے پہلگام سانحے کے متاثرین سے تعزیت کرنے کے ساتھ اس کے بہانے سے جو پاکستان پہ جارحانہ حملہ ہوا وہ قابل مذمت ہے۔ اس طرح کا عمل، عجلت میں ایسا کام بہت بڑے نقصان کو سامنے لے کر آتا ہے، مگر ایسے میں پاک فوج نے، ہماری افواج نے بھرپور جواب دیا۔ ہم اپنے وطن کے محافظوں کے لیے دعا گو ہیں۔ نعرہ حیدری! اسرائیل کا ایران پر جارحانہ حملہ اور پھر امریکہ کا ایران پر جارحانہ حملہ اور اس کے جواب میں ایران کا منہ توڑ جواب اور ایک سپر پاور کا خول اور بھوت اتارنے کا عمل، یہ پورے عالم اسلام کو خرسند اور شادمان کر گیا۔ حسینیت! حسینیت! یزیدیت! یزیدیت! ہم اپنے اس اسلامی پڑوسی ملک کے ممنون اور متشکر ہیں۔ غزہ مسلمانوں مظلوموں کی حالت زار بنا ہوا ہے۔ 17 اکتوبر 2023 کے بعد سے حماس اور حزب اللہ کے سرکردہ رہنماؤں کو شہید کیا گیا۔ 60,000 فلسطین معصوم بچوں، خواتین اور بوڑھوں کا قتل عام ہوا، نسل کشی ہوئی، اور اب تک عالمی امن کے دعوے دار ادارے اور اکثر مسلم ممالک کے حکمران بے حسی کا شکار اور خاموش تماشائی نظر آتے ہیں، جس پر افسوس ہے۔ لبنان، یمن اور ایران پر مسلسل وحشیانہ خوفناک حملے، تنصیبات پر حملے، دانشوروں کو، سائنسدانوں کو مارا جانا، افسران کا قتل، سربراہوں کا قتل انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت۔ لبیک یا حسین! مقبوضہ کشمیر آج بھی آپ کی اور میری مدد، دعاؤں اور توجہ کا محتاج ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک کی وہاں جارحیت اور ان کے ساتھ زیادتیاں قابل افسوس اور مسلمانوں کی بیداری کے لیے شاید اور توجہ کرنے کے لیے شاید ضروری سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کی طرف بھی توجہ کریں۔ نعرہ